نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی سب سے بڑی تسبیح جو کہ بزرگوں سے ثابت شدہ ہے، ماہ ربیع الاول میں کسی بھی دن یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی اور بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی یہ سب سے بڑی تسبیح کئی علماء اور کئی فقہا سے ثابت شدہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو رب غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف وہی پڑھتا ہے جسے رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، جسے اللہ دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی لکھ دی جائے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ رب العزت آپ کے مقدروں میں لکھ دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی طاقتور عمل ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ یہ عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ قبولیت کا وقت بار بار نہیں آتا۔ رب کریم سے آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت اور قبولیت والا مہینہ چل رہا ہے۔ آج کا یہ بابرکت دن ہماری زندگی میں آیا ہے تو آج اس وظیفے کو پڑھنے والا انشاءاللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے۔ فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس بندے کو دے دو۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں تو بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کے پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ نے یہ قیمتی عمل ضرور کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جاتا ہے، کسی کے آگے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے اور آپ نے ربیع الاول کے کسی بھی دن کوشش کیجئے کہ جب یہ وظیفہ آپ کے سامنے آئے اسی وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ربیع الاول میں کسی بھی دن، کسی بھی رات، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کی اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا رشتہ کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروا لی جائیں۔ خدارا یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج آپ کو یہ موقع مل رہا ہے، رب کی بارگاہ سے اپنی پسند کے فیصلے کروا لیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ فوری اثر کرتا ہے۔ بس آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے بلکہ کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ ربیع الاول میں پڑھا جانے والا سب سے زیادہ اور سب سے طاقتور وظیفہ ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ربیع الاول میں کسی بھی دن آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء
کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول میں کسی بھی دن یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ آپ نے ربیع الاول میں کسی بھی دن جب آپ کو وقت ملتا ہے، جہاں اور جیسے آپ کو وقت ملتا ہے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور فضیلت یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر با ادب ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ چونکہ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ تو آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کروائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا انشاءاللہ آخری حل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کام سے شیطانی اثرات دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ طاقتور صفاتی نام یا باسطو یا رزاقو ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام ہیں کہ جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب غیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے، اور یا باسطو یہ رب کریم کا ایک ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے، اللہ پاک غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جب یا باسطو اور یا رزاقو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ اور طاقتور اور پرتاثیر ہو جاتے ہیں، غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ آپ کے غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔
تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا باسطو یا رزاقو کا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یا باسطو یا رزاقو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے یا باسطو یا رزاقو یا باسطو یا رزاقو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا رزاقو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور مال و دولت کا یقین جانیے سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا باسطو یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر رب کریم کا صفاتی نام یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج آپ نے بالخصوص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، خلوص دل اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا رحمانو کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی یہ نام بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گھاڑیاں ہوں، تو آج یا رحمانو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے انشاءاللہ مالا مال کر دے گا۔ تو جب دوسرے نمبر پر یا رحمانو کی تسبیح پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی لاڈلی سورت ہے، اور یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے نازل کی گئی۔ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے، اور بزرگان دین اسے خاص دولت والی سورت کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دیتا ہے، وہ رب دینے کے لیے بے قرار ہے، وہ رب ہمیشہ دینا چاہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو سورۃ الکوثر کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح یا باسطو یا رزاقو کی پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر ایک تسبیح یا رحمانو کی پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 29 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا کرنی ہے اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دینی ہیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت ہی جلد انشاءاللہ خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔
تو بھائیوں اور بہنوں، یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اب رب سے رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے ربیع الاول کی سب سے بڑی تسبیح پڑھی ہے، جس مقصد کے لیے پڑھی ہے، اب اللہ رب العزت سے وہ مقصد پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ کریم سے اپنی حاجات بیان کرنا شروع ہو جانی ہے۔ روایت ہے کہ اجتماعی دعا میں اللہ پاک کی خاص فضیلت اور برکت شامل ہوتی ہے۔ آئیے مل کر رب کریم کے حضور دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے، تاکہ جتنے لوگ دعا پر آمین کہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہو سکیں۔ رب کریم سے دعا ہے، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا الہی، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی، ہم سب کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔